لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الملقب بطہ ویاسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ایک صلوات پڑھ لیں آپ حضرات مل کر. بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، بہار ازاں کا یہ موسم ہے جسے معصوم لبوں نے اسے بہار ازاں کہا ہے. جس طرح رمضان مبارک بہار قرآن ہے، اسی طرح یہ ازاں کا موسم موسم ازاں کہلاتا ہے، فصل ازاں کہلاتا ہے. مرثیوں میں بھی آپ کو ملے گا. اسے فصل بہار سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے؟ اور بھی فصلیں ہیں، اور بھی فصلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بلا فصل بھی ہے. آپ دیکھ لیں تو فصلیں اور بھی ہیں، لیکن ان فصلوں میں جس فصل کو اہمیت دی گئی ہے، جو فصلوں کا کمال ہے، جو فصلوں کا شباب ہے، جو فصلوں کا تعارف ہے، یہ تمام چیزیں آ کر کے موسم بہار میں سمٹ گئی. موسم بہار کی خصوصیت یہ ہے کہ کاشتکار، زمین میں بیخ کنی کرنے والا، مزارع، یہ اس موسم کا انتظار کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فضاؤں کی تبدیلی، ایٹماسفیئر کی تبدیلی، یہ سب کچھ اس میں آتی ہے. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ اس موسم بہار کو خوشیوں اور گدگدی کے موسم مان کر لیتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسے بہار ازاں کیوں کہا گیا؟ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ موسم بہار میں یہ زمین اپنے قوت نمو کو بڑھا دیتی ہے، یہ کروٹ لینے لگتی ہے. اتنا زیادہ اس زمین میں روئیدگی اور نمو اور پیداوار کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے کہ اگر آسمان سے پانی نہ بھی برس پائے تو زمین کے اندر اللہ وہ سسٹم بنا دیتا ہے، وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑی مختصر سی تھوڑی سی محنت کے ساتھ لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اس موسم میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. شاید معصومین نے اسے بہار ازاں اسی لیے کہا کہ جس طرح کسان ہر فصل میں محنت کرتا ہے لیکن بہار میں ثمرہ پاتا ہے، اسی طرح تم ہمیشہ ذکر حسین کرتے رہو گے، لیکن جب یہ ایام آئیں گے تو تمہیں کم محنتوں کے ساتھ زیادہ پیغام کربلا پہنچانے کا موقع ملے گا. اس لیے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، انسان سوگوار ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر لوگ آج کے دور میں یہ پوچھیں کہ آپ اس قدر کربلا کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں آ سکتی بہت سے اذہان عالم ہیں، لیکن وہاں پر ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں نے ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کے اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال والعشر، قسم ہے اس صبح کی اور ان 10 راتوں کی.
اب عالم اسلام اگر یہ فجر کو صبح عاشور نہیں مانتا اور ان 10 راتوں کو ایام عزا کی 10 راتیں نہیں مانتا تو اس کے مقابلے میں کچھ ایسا لا کے عقل انسانی کو سیراب کر کے بتائے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور اگر یہی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ 10 دن جو ہم گزار رہے ہیں ایام عزا کے نام پر، یہ شبانہ روز مل کر دن کہلاتا ہے۔ اسی لیے زبان پر ہمارے دن چڑھا ہوا ہے، فلاں دن فلاں دن۔ جب انسان جوڑتا ہے تو اس کی شبیں بھی شامل ہیں، اس لیے دن کو شبانہ روز ملا کے دن کہا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور اس کی صبح کی قسم کھائی۔ تفاسیر کی طرف اگر آپ بڑھیں گے تو تفاسیر معصومین، تفاسیر اہل بیت، جن کے علاوہ کائنات کے کسی مفتی، کسی مولوی، کسی مبلغ، کسی کو بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، اللہ نے اسے حق تفسیر نہیں دیا ہے، اللہ نے اسے حق معنی نہیں عطا کیا ہے۔ قرآن میں کہہ دیا ہے وَمَا يَعْلَمْ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے معنی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، لیکن اسی اللہ نے کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ ہم بڑی خوشی سے ان کی بھی بیعت کر لیں گے جو آ کے یہ دعویٰ کرے کہ ہم راسخون فی العلم ہیں، لیکن اگر علی کے علاوہ کوئی نہ ملے تو عالم اسلام کو چاہیے کہ علی کی بیعت کر لے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ۔ دنیائے شیعت میں کوئی انحراف نہیں ہے، ہم میلادوں میں بھی جاتے ہیں، ہمارے بزرگ کبھی نہیں کہتے وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، وہاں نہ جانا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو اپنے بچوں پہ یقین ہے، اور یہ یقین اس لیے ہے کہ گود میں لے کر فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر ہم نے علمی طور پر اتنا مستحکم کر دیا ہے کہ جہاں جائے گا اچھی چیزیں قبول کر کے لائے گا، لیکن عقیدہ بیچ کے نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد وآل محمد۔ اور ظاہر ہے کہ اسے سلسلے کی ایک کڑی جو ایام عزا کی، عزاداری کی، مجالس کی ایک سلسلہ ہے الحمدللہ، یہ اکبر پور کی سرزمین پر جہاں گزشتہ ہمیشہ بزرگوں نے بالاتحاد بالاتفاق سب کو ساتھ لے کر عزائے سید الشہداء برپا کی ہے۔ پرسوں میں عبداللہ پور میں شام غریبہ خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا عبداللہ پور میں جہاں ایک طرف امام باڑہ ہے وہیں دوسری طرف خانقاہ بھی ہے اور مزار بھی ہے۔ اگر امام باڑوں نے حسین کے عزادار پیدا کیے ہیں تو خانقاہوں نے تعزیہ دار پیدا کیے ہیں۔ بہت بڑی منزل ہے۔ مزاروں نے تعزیہ دار پیدا کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعزیہ دار جب تعزیہ لے کے چلتے ہیں تو یہ عزادار بھلے نہ بن سکیں لیکن عزاداری کے محافظ ضرور کہلاتے ہیں۔ یہ منزل ہے، لہذا تاریخوں کو دہرانے کی ضرورت ہے اس عزاداری کے ذریعے۔ عزاداری کسی ایک فرقے کی اجارہ داری کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک اوپن پیلس ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھ لیں کعبہ ہے، کعبہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، لیکن کعبہ میں غیر مسلم نہیں جا سکتا، کعبے کے اپنے آداب ہیں۔ اس کا مطلب کعبے کے بعد کربلا بنانے کی مشیت کو ضرورت ہی اس لیے پڑی کہ جو کعبہ نہ آ سکے وہ کربلا چلا آئے۔ بھائی صلوات پڑھیں میں محمد وآل محمد۔ بہت بڑی منزل ہے۔ کربلا ہو کے کعبہ ہو، کیونکہ کربلا میں وہ حسین رہتا ہے جو یزیدیت سے نکال کر حسینیت کی طرف لاتا ہے، جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ اگر مسلمانوں کے مرکز کا نام کعبہ ہے، ایک بہت بڑا جملہ پھر اسے ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک میسیج ہو، چونکہ لائیو عزاداری جلال پور ہمیشہ ہمارے برادر عزیز امتیاز صاحب کی کسی مجلس میں اسے ضرور لائیو کرتا ہے، اور آج کے زمانے میں یہ ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کی مجالس کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ بڑا پورا شوب زمانہ ہے، مجلسوں کی شکلیں بھی بدلی جا رہی ہیں، نظریات لا کے ممبر پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ جو ممبر صدیوں کو عزاداری کے ذریعے نظام حیات عطا کر رہا تھا، جب اس ممبر کو متاثر کیا جانے لگتا ہے تو پھر قوموں کا انقلاب ٹھہر جاتا ہے اور وہ انقلاب انجماد میں بدل جاتا ہے۔
اسی لیے لازم ہے کہ ممبر کو اپنی خواہشات کے زیر اثر نہ رکھا جائے، بلکہ ممبر کی خواہش میں ڈھلا جائے، کیونکہ جو ممبر کو اپنے زیر اثر لاتا ہے اس ممبر پر یزید بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اب اللہ جانے آپ کہاں ہیں اور کیا سن رہے ہیں۔ بھائی میں یا تو میرے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ میں ایک واقعہ پڑھوں ابھی کہانی کی طرح اور مصائب پڑھ دوں، لیکن اگر آپ بیدار ہیں تو تھوڑا اس بات کا احساس دلائیں۔ کچھ لوگ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں سمجھنا اسٹیچو رکھا ہوا ہے، تو مجلس عزا میں چہروں کا بدلنا، یہ آنا جانا، یہ رنگتوں کا، یہ کم از کم اشارہ دیتا ہے کسی چیز کا۔ تو ایک صلوات پڑھ لیں اگر کچھ نہ کر سکے۔ اصل میں قد کاٹھی سے کبھی مولوی لگا ہی نہیں، اس لیے نئے دیکھنے والے ہمیشہ سوچنے لگتے ہیں کہاں سے چلا آیا ہے۔ اسی لیے مولا نے کہا نا کہ جو بولے فَتَكَلَّمُوا لِتَعْرَفُوا، اس کے کلام پہ نگاہ کرو، اس کا تعارف ہو جائے گا۔ ہاں، اور جہاں سے چاہیے موڑ کے پڑھوں گا الحمدللہ، کیونکہ اسی میدان میں رہا ہوں، عطا وہاں کی رہی ہے۔ تو ارباب کرم بڑی مختصر سے وقت میں یہ سلسلہ رہا ہے، کیونکہ میرا یہاں بچپن گزرا ہے، بزرگوں کی آغوش میں کھیلا ہوں، شفقتوں میں رہا ہوں۔ آج جب سبق دہرانے ان کے پاس آ جاتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، بزرگ اتنا ہی کہہ دے کہ ٹھیک جا رہے ہو، تو یہ زندگی کا کمال ہوتا ہے، بشرطے کہ بزرگی مہر لگائے، بوڑھوں کی تائید نہیں چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ اسلام اور شریعت پر عمل کرتے کرتے جب انسان کی عمر بڑھتی ہے تو وہ بزرگ کہلاتا ہے، اور یہ سب چھوڑ کر جب عمر گزارتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے عمر اور زندگی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بوڑھا عمر گزار رہا ہوتا ہے، بزرگ زندگی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہی باتیں ہیں، عمر گزارنا، زندگانی کرنا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہی فرق ہے حسینیت اور یزیدیت کو بھی سمجھنے کے لیے۔ یزیدیت عمر گزار رہی ہے، حسینیت کی زندگانی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی نے عارف صاحب کہا تھا، خدا کی قسم عارف بھائی بہت پیارا شعر، کہ میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے، میرا حسین ہے اس راز کا جو محرم ہے، ستم کی عمر زیادہ ہے زندگی کم ہے۔ آپ دیکھ لیں، تو کسی زمانے کا ستم ہو اس کی عمر بڑی کم ہوتی ہے، عمر زیادہ بھلے ہو زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اور ہر زمانے کے ظلم کو ہم یہی کہتے آئے ہیں کہ اے زمانے کے ظالموں، ظلم کرتے کرتے اس بات کا خیال رکھنا کہ ظلم کی عمر تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن زندگی زیادہ نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں پھر اسے کہوں، درخت ہیں بوڑھے ہو جائیں، بہت پرانا درخت ہے، یہ درخت کی عمر ہے، لیکن اس درخت کی زندگی کب تک کہی جائے گی؟ جب تک وہ اپنے مقصد پر باقی ہے۔ مقصد سے ہٹا تو عمر گزارنے والا ہو گیا، مقصد کے ساتھ جیا تو زندگانی کر رہا ہے۔ اب یہی مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بغیر کربلا اگر مسلمان بن کے جیا تو عمر گزار رہا ہے، کربلا لے کے چلا تو زندگانی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیں آپ، خدا کی قسم۔ یہ دو لفظوں میں بہرحال یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ ایک جہاں پر وقت کا تعین نہ ہو اور مزاجوں اور سروں اور آنکھوں اور سماعتوں کو دیکھ کے گفتگو کرنا ہو تو وہاں گھٹایا یا بڑھایا جا سکے، اسی طرح کے موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے ایک آیت پڑھ دی سورۃ مبارکہ حدید کی، قرآن مجید کی 114 سوروں میں ایک سورہ سورۃ حدید ہے، الحدید، اس کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے سارے رسولوں کو ہم نے دلیلیں دے کے بھیجا۔ دیکھیے جہاں دلیلیں دی جاتی ہیں وہاں اسلحے نہیں چلتے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، کورٹ میں دلیلیں مانی جاتی ہیں، اور دلیلیں وہیں تسلیم کی جاتی ہیں جہاں پہلے سے طے ہو کہ یہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جہاں پڑھے لکھے بیٹھے ہونے کا یقین ہو وہاں دلیلوں کی بات کی جاتی۔
اللہ اپنے رسولوں کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جو ہم نے مرسلین بھیجے وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے ہیں۔ اب اگر کوئی بنام اسلام اسلحہ دکھانے لگے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ امت اور مسلمانوں کا بنایا ہوا اسلحہ تو ہو سکتا ہے، میری طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے، میری طرف سے دلیلیں گئی ہیں۔ ہاں ایک اسلحہ میں نے بھیجا ہے جس کا نام ذوالفقار ہے، وہ اس وقت بھیجا کہ جب یہ دلیلوں کی حد سے باہر نکل چکے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی منزل ہے، دلیلوں کی حد سے باہر نکل چکے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے جتنے رسول بھیجے وہ دلیلوں کے ساتھ بھیجے۔ یہ بات یاد رہے کہ مسلمانوں کا کام دلیلوں سے قائل کرنا ہے، اسلحوں سے نہیں۔ اسلحے اٹھائے بھی جائیں تو بچاؤ کے لیے اٹھائے جائیں، حملے کے لیے نہیں۔ یہی آپ دیکھ لیں، آج پوری دنیا میں ابھی ایران نے جو کارنامہ انجام دیا ہے فلسطین کو لے کر، ساری دنیا کے کان کھڑے ہو گئے۔ سعودی بھی جو ہے وہ اچھلنے لگا کہ ارے لوگ تو شیعہ ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ شیعہ نہیں ہوئے جا رہے ہیں، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں۔ اب اگر ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے شیعہ ہی ہیں تو کیا کیا جائے؟ بڑی توجہ رہے، دیکھیں بڑی منزل وہی ہے تو کیا کیا جائے؟ جس وقت خدا کی قسم غزہ کے معصوموں کو، بیواؤں کو، کھنڈرات میں بدلے ہوئے مکانات کو، تباہی کو، خونریزی کو، ان تمام چیزوں کو چپ چاپ ایران دیکھتا رہا، اور ایک بار جب میزائلیں اڑا دیں تو سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے جو دیکھا وہ بڑا زبردست دیکھا، اور بتایا کہ دیکھو تعارف یوں بھی ہوتا ہے، لکھا 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ کس کو لکھا؟ ایران کو۔ اب آپ چڑھیے گا نہیں، کیونکہ خیبر میں بھی رسول اللہ نے سب کو علم دینے کے بعد کہا تھا کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر، مل کے بول دیجئے، مل کے آپ دیکھ لیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اب میں وہیں آ رہا ہوں بڑی تیزی سے، ضمناً یہ بات آ گئی ہے، اور یہ اتنی سی ضمناً جو بات آئی ہے یہ میری پوری آیت کو پوری طرح سے واضح کر دے گی، بڑی توجہ رہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے دلیلوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بھی بھیجی۔ مسلمان گنتی نہ گنے کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، قرآن کہہ رہا ہے خالی 4 نہیں ہیں۔ 4 کتابیں جو ہیں آسمانی ہم مانتے ہیں گنتی گن گن کے، وہ کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن، یہی ہے نا۔ توریت حضرت موسیٰ، انجیل حضرت عیسیٰ، زبور حضرت داؤد، ہے نا، قرآن حکیم ختمی مرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے نا۔ سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلی الذی، دگانا میں پڑھی جاتی عید بقرعید کو یہ سورہ ضرور، ہاں اس میں آخر میں ایک آیت میں کہا جاتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 کتابوں کے بعد ایک صحیفہ اور بھی اسی آیت میں گنوایا گیا کہ صحیفہ ابراہیم بھی ایک کتاب ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مرسلین کے ساتھ کتابیں بھیجی، رسولوں کے ساتھ کتابیں بھیجی۔ تو آپ جب تعداد گنتے ہیں رسولوں کو 313، اس کا مطلب ہر رسول اگر کتاب لے کے آیا تو 4 نہیں آئی، 313 آئی۔ چلیں اس پر گفتگو کرے عالم اسلام۔ یہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کر کے عالم اسلام قرآن جانے، تفسیریں جانے، حقائق جانے، متحد ہو کر کے رہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، کربلا یہی چاہتی ہے۔ کربلا چلتے چلتے لوگوں کو ملاتی ہے، کہیں وہب جیسے عیسائی کو ملاتی ہے، کہیں زہیر قین جیسے جو ہے وہ غیر علی والوں کو بھی ملا لیتی ہے، اور ملا کر کے بتاتی ہے کہ کربلا جب تعزیہ لے کر کے آپ کے شہروں سے گزرے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ توڑنے والی چیز آ رہی ہے، یہ کربلا آ رہی ہے جو راستوں سے جوڑتی جا رہی ہے۔
ہر فرقے کو جوڑتی جا رہی ہے. اور میں نے اسی لیے کہا کہ کربلا کسی ٹھہری ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے، کربلا ایک چلتی ہوئی تحریک کا نام ہے. کربلا ٹھہری ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے، کربلا چلتی ہوئی تحریک کا نام ہے. اور جب وہ تحریک چلتی ہے تو جوش ملیح آبادی جیسا شاعر وقت کے نوحہ خانوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے اور کہتا پھر تمدن کی طرف پھنکار کر جھپٹے ہیں ناگ، جل رہا ہے پھر عروسے زندگانی کا سہاگ، کانپتی راتیں صدائیں دے رہی ہیں آگ آگ، جاگ اے ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ. یہ میں ہی نہیں جگا رہا ہوں کہ مجلس میں سونے والوں جاگو، یہ جوش بھی جگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ غلطی ہے تو میں اکیلا نہیں کر رہا ہوں، جوش کر چکے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. اب دیکھ لیں، پھر تمدن کی طرف پھنکار کر جھپٹے ہیں ناگ، جل رہا ہے پھر عروس زندگانی کا سہاگ، کانپتی راتیں صدائیں دے رہی ہیں آگ آگ، جاگ ابن علی کے نوحہ خانے خفتہ جاگ، اٹھ بھڑکتی آگ کو پانی بنانے کے لیے کربلا آئی ہے بالی پر جگانے کے لیے. لبیک یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد. اچھا، جب گاڑی چلتی ہے تو انجن کے بھی اپنی کچھ خوراک ہوتی ہے، لوازمات ہوتے ہیں، اور باڈی کی بھی اپنی ہوتی ہے. تو اگر میں بنام مجلس خالی روح کو خوراک دوں تو اس میں بھی قباحت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ روح کی اس خوراک کے بعد روک لیا جائے گا، پھر جسم کی خوراک چلے گی بنام تبرک. اور اس کے بعد 5 بجے انشاءاللہ مرکزی بڑا امام باڑہ میں ہمارے میران پور میں ایک مجلس انشاءاللہ منعقد پذیر ہوئی ہے. مرحوم حیدر علی حیدر بھائی کی سالانہ مجالس جو ہمیشہ ان ایام میں ہوتی تھی، تو اس بار وہ مجلس بھی انشاءاللہ میں نے خود لے لی ہے کہ میں پڑھوں گا. ہے نا، بڑی توجہ رہے، تو میں نے اس لیے لے لی ہے. اور انشاءاللہ ان مطالب کو will be continue to next انشاءاللہ ہولی مجلس. تو آگے جو ہے انشاءاللہ اس کو میں آگے بڑھا دوں گا. ابھی یہاں میں آپ تک لے آؤں کہ اللہ نے کتاب بھیجی انبیاء کے ساتھ. دیکھیں، کتاب بھیجی والمیزان، اور کہا میں نے میزان بھیجا. ٹھیک ہے، مسلمان کتاب تو ظاہر کر رہا ہے، ثابت کرے کہ انبیاء کے ساتھ وہ میزان کیا ہے. اور اگر نہیں ثابت کر سکتا تو ہمارے ساتھ چل کے ڈھونڈے. مجھے ایک ایسا مقام ملتا ہے جہاں مصطفیٰ کا وسیع مرتضیٰ بن کے منبر پر آواز دیتا ہے انا المیزان. کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ میزان میں ہوں، وہ میزان میں ہوں، وہ میزان میں ہوں. اچھا، ایک بات سمجھ میں آئی، کتاب اور میزان دونوں چیزیں آئیں نا نبیوں کے ساتھ. مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ بھی آئی، کملی والے کے ساتھ بھی آئی، کتاب بھی آئی، میزان بھی. کتاب تو سب کو پتا ہے، میزان بتا دے. اور اگر نہیں بتاتا تو علی کی مان لے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی میزان ہیں، علی کہہ رہے ہیں کہ میں میزان ہوں. بڑی توجہ رہے. اور اگر علی کی نہیں مانتے تو جان لینا رسول کی رسالت کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ علی کہہ رہا ہے کہ میں میزان ہوں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا آپ رسول ہیں. ہیں آپ، مولا سلامت رکھے. اس علی نے کہا ہے کہ میں میزان ہوں جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا کہ آپ رسول ہیں. جان رحمت کی رسالت کی تصدیق کرنے والا ہے علی. ایسا مصدق وہ اگر بیٹھ کے کہے انا المیزان، میں میزان ہوں. اچھا، اس وقت میں بات سمیٹ دوں. یہ تمام چیزیں اللہ نے بھیجی اور اس کا تعارف کرایا. میں نے رسول بھیجے، دلیلوں کے ساتھ بھیجے، بینات کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی. والمیزان، اور ان کے ساتھ میزان بھیجا. ابھی بات ہوگی انشاءاللہ آگے مجلس میں، یہ بھی اس میزان پر تھوڑا سا اور گفتگو ہوگی تاکہ یہ پتہ چلے کہ میزان حشر کے میدان میں بھی قائم ہوگا.
آئے گی انشاءاللہ باتیں. دیکھیے بہت بڑی منزل ہے میزان. لیقوم الناس بالقسط. ان تمام چیزوں کا مقصد اللہ بیان کر رہا ہے. صرف اتنا ہے کہ لوگوں میں عدل کا قیام ہو، لوگ عدل پر قائم ہوں. ان تمام چیزوں کا مقصد اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ کائنات کی بقا اور اس کا کمال اس میں ہے کہ یہ عدل کے ساتھ باقی رہے. اگر ظلم بڑھا تو معاشرہ تباہ ہوگا، اگر ظلم بڑھا تو گھر برباد ہوں گے، اگر ظلم بڑھا تو کرۂ ارض پر زہر پھیلے گا. یہ تمام چیزوں کو روک کر اللہ کی خواہش کیا ہے؟ تاکہ لیقوم الناس، تاکہ عدل کا قیام ہو، لوگوں میں عدل قائم ہو، قسط عدل قائم ہو ان میں. تو انبیاء کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ عدل قائم ہو. آدم سے مصطفیٰ تک ہر نبی آیا عدل قائم کرنے. اب عدل کی ضد کیا ہے؟ دن کی ضد رات، نور کی ضد ظلمات، سفید کی ضد کالا. یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہے نا. تو اسی طرح ظاہر ہے جب اتنا بڑا سبجیکٹ ڈسکس ہو رہا ہے قرآن میں کہ عدل پر قائم رہو، اس کا مطلب اگر عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. عدل کے مقابلے میں ظلم آیا ہے، اور ظلم کے مقابلے میں صبر نہیں آیا ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ صبر کرو کا مطلب ظالم کو ظلم کرنے دو صبر کرو، تو نہیں. صبر الگ چیز کی ضد ہے. آپ ظلم کے مقابلے میں صبر نہ لائیں، ظلم کے مقابلے میں عدل لائیں. ظلم کے مقابلے میں اگر صبر ہوتا تو حسین گھر بیٹھا ہوتا. ظلم کے مقابلے میں قیام ہے. یہ بس یہ ہو گئی مجلس، ہو گئی، یہیں تک لانا تھا. ظلم کے مقابلے میں قیام ہے، اس لیے حسین اٹھ کھڑا ہوا. اچھا ہر نبی آیا تھا عدل قائم کرنے، حسین اٹھا ظلم مٹانے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا حسین نے انداز بدل دیا. انبیاء عدل قائم کرتے رہے، حسین نے دیکھا قیام عدل کے بعد بھی ظلم چل رہا ہے، تو حسین نے عدل نہیں قائم کیا، ظلم کی جڑ کاٹنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ ظلم ہٹے گا تو عدل قائم ہوگا. اسی لیے ہم آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں نا کہ جب وہ آئیں گے تو ظلم ہٹے گا، اور جب ظلم ہٹے گا تو عدل قائم ہوگا. تو اسی لیے سارے انبیاء نے حسین کو سلام کہہ کے اپنا وارث کہا کہ ہم آئے تھے عدل قائم کرنے. آدم نے کہا ہم آئے تھے عدل قائم کرنے، نوح نے کہا ہم آئے تھے عدل قائم کرنے، ابراہیم نے کہا ہم آئے تھے عدل قائم کرنے. مگر ہم سب نے مل کر قیام عدل کو وہاں تک نہیں پہنچایا جہاں حسین نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے پہنچا دیا. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. ایک تو نماز جمعہ، وہاں کے 2 خطبے، پھر یہاں 5 6 پیشخانیاں، اور اس کے بعد میری مجلس. موسم، خیر موسم کوئی مسئلہ نہیں ہے، عزاداری ہوتی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ موسم اپنی اوقات میں رہے، اور اگر وہ اوقات میں نہیں رہتا تو ہم عزادار یاد دلائیں گے تم جتنا بڑھو، تم پیچھے رہو گے، ہم علم لے کے آگے رہیں گے. یہ موسموں پہ غالب ہونے کے لیے ہمیں بنایا گیا. لہذا آپ دیکھ لیں اس موسم میں جہاں گلیوں میں بچے نظر نہیں آتے، ماں باپ بچوں کو پکڑ کے گھر میں رکھتے ہیں، باہر نہ جانا. لیکن خدا کی قسم یہاں مائیں بنام حسین بھیجتی ہیں وہاں مجلس اٹھائے بغیر نہ آنا. جب بچہ کہتا ہے دھوپ ہے تو ماں کہتی ہے دھوپ کیسی، تم ماتم کے لیے جا رہے ہو، تم عزاداری کے لیے جا رہے ہو. بس یہی ماں کی تربیت بچوں کو کربلا متوجہ کر دیتی ہے. اور پھر جب وہی بچہ پلٹ کے آتا ہے تو ہمارے گھروں کی مائیں سمجھاتی ہیں بیٹا کبھی جھلستی ہوئی گرمی سے پریشان نہ ہونا. کربلا والوں نے اس عالم میں قربانیاں دی ہیں کہ جب ٹمپریچر یہ تھا کہ اگر دانہ زمین پہ ڈال دیا جاتا تو بھن جاتا.
خدا کی قسم ہمیں تو صرف عزاداری کے لیے اس موسم میں نکلنا ہے۔ جس عزا خانے پہنچ گئے وہاں پہ خدمتیں کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں۔ جہاں بنام حسین فرش عزا بچھا دی گئی وہاں بانی مجلس میزبان کھڑا ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ فقط آپ کو گزر کے آنا ہے، لیکن جن کربلا والوں نے قربانیاں دی ہیں ذرا ان کا عالم دیکھیے، ان کی قربانیاں کیا ہیں، کس طرح سے ہیں۔ اور یہی نہیں، عزاداران سید الشہداء اس میں اس موسم میں اس جھلستی ہوئی گرمی اور دھوپ میں حسین صرف حسین نہیں گئے ہیں، پورا گھرانہ گیا ہے۔ اور گھرانوں میں صرف چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں، بلکہ ایک بچہ وہ بھی ہے کہ جو ابھی تازہ جھولے میں جھول رہا ہے۔ ارباب عزا اس عالم میں لے کے حسین کربلا پہنچے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کو عاشور آئی۔ فاطمہ کا لال حسین فوج یزید کے سامنے اتمام حجت کے خطبے دے کے کلمہ گویوں کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ مگر شہادت کے بعد جب نوک نیزہ پہ سر اٹھایا تو تاریخ کہتی ہے حسین نے سب سے پہلا کام یہ کیا، قرآن پڑھا۔ نوک نیزہ سے قرآن کی تلاوت کی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ حسین کا مقصد اللہ کے قانون کی بقا تھا۔ حسین نے گلا کٹا کے بچا لیا، لیکن جو گھیر کر لائے تھے وہ شکست کھا گئے۔ اور آج تک حسین کی فتح کا یہ اعلان ہے، یہ عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم اور یزید کی شکست کا اعلان ہے۔ ہمارے یہ آنسو جو ہر دور میں بتائیں گے۔ لہذا یزید اور حسین کا یہ واقعہ صبح قیامت تک اس لیے بتاتے رہنا تاکہ تمہارے بچے کسی دور کے ظالم کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کر لیں۔ یہی وجہ ہے ارباب عزا کہ فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوا، عالم سجدہ میں۔ اور آپ یہ کہتے ہیں مسلمان ہو کر وہ فلاں مسلمان ہے، فلاں مسلمان ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، یہ تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ ارے جو مسلمان آج کے 1400 برس پہلے نعرہ تکبیر کے ساتھ نبی کے نواسے کو قتل کر دے، یہی بتانے تو حسین کربلا آ گیا تھا۔ کبھی اس دین کے دھوکے میں نہ آ جانا جو ہاتھ میں خنجر لیے، حلبوں پہ نعرہ لیے بے گناہوں کو ذبح کر دے۔ کبھی ایسے مسلمانوں کے اسلام سے دھوکے میں نہ آنا، اس لیے کہ ایسے ہی مسلمانوں کے اسلام سے تمہارے نبی کا نواسہ محفوظ نہ رہا۔ ارباب عزا حسین کی شہادت ہو گئی، خیمے بھی جل گئے، ردائیں بھی چھن گئیں۔ آج پورا شام غریباں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج 11 محرم کی صبح آئی، 11 محرم گزر گئی تو اہل حرم کو 11 محرم میں اسیر کر لیا گیا۔ بازوؤں میں رسن، بچوں کے گلے میں رسیاں، ایک رسی 12 گلے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ فوج یزید کر رہی ہے، جو نمازیں بھی پڑھ رہی تھی اسی میدان میں، جماعت بھی ادا ہو رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ حسین کا بیمار جس کا بستر جلا شام غریبہ میں، جو جھلستی ہوئی ریت پر بیماری کے عالم میں بیٹھنے پہ مجبور ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق، اور اس عالم میں قافلہ لے جایا جانے لگا کہ ناکوں پہ جو بیبیاں ہیں وہ بے کجاوا ناکیں ہیں، اور بیبیوں کے ساتھ جو بچے ہیں، تاریخ کہتی ہے 63 بچے زینب گن کے کربلا سے لے کے چلی تھی۔ لیکن جب مدینہ پلٹ کے قافلہ پہنچا ہے تو سوائے باقر کے کوئی نہیں رہ گیا تھا۔ جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا وہ بچے کہاں گئے، تو میرا بیمار امام کہتا ماؤں کے ساتھ بے کجاوا ناکوں پہ جو بچے ہوتے تھے وہ تیز رفتار اڑ کے چلنے کی وجہ سے جہاں گر جاتے، ماؤں کو اجازت نہ تھی کہ وہ الوداع کہتے ہی۔ ارباب عزا یہ قافلہ چلتے چلتے 12 محرم آئی، بجانب کوفہ پہنچا۔ سنیں گے کوفے میں یہ عالم ہوا کہ کوفے میں مرد عورتیں جو تماشائی بننے کے لیے، تماشائی ہونے کے لیے لباس پہن کر، نیا لباس پہن کر اکٹھا ہوئے، وہیں کوفے کے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے وہ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہاتھ میں پتھر کیوں ہیں؟
میں بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن جیسے شہیدوں کے سر نوکے نیزہ پہ آئے تو ان بچوں نے وہ پتھر سروں کی طرف مارنا شروع کیا۔ ارباب ازا، تاریخ کہتی ہے یہ پتھر بارانی ہوتی رہی کہ اسی اثنا میں ایک 8 برس کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور بچوں کی صفوں کو چیرتا ہوا ایک بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کر اس کے ہاتھ کا پتھر چھین لیتا ہے اور چھین کر کہتا ہے تجھے غیرت نہیں آتی؟ یہ سر بغیر بدن کا ہے، تازہ لہو بہ رہا ہے اور تو اس سر کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ کہہ کر جب اس بچے نے پتھر پھینکوایا نا تو حسین کا سر جس نیزے پہ تھا اسی کے عین پیچھے ایک سر نیزے پہ بلند ہو گیا اور بلند ہو کر اس سر سے آواز آئی، میرے لال تیرا شکریہ، میرے لال تیرا شکریہ، میرے لال تیرا شکریہ۔ وہ بچہ اس سر کی طرف دیکھ کے کہتا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جو شہادت کے بعد، جو مرنے کے بعد کلام کرے وہ شہید ہوتا ہے، شہید مرنے کے بعد بھی کلام کرتا ہے۔ ایک کلام کرنے والے نوکے نیزہ سے اتنا بتا دے کہ تو کون ہے۔ سر سے آواز آئی، یوسف میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں، میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں۔ اے بیٹا، میں نے آقا کو بچانے کربلا کا سفر کیا، تو نے کوفے میں آقا کے سر کو بچایا۔ اے میرے لال، میں نے اپنی تربیت کا حق ادا کیا، تو نے میرے آقا کے سر کو بچا لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون۔ الہنا و سیدنا و مولانا و تقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق امتی فیصد الطاہرین من ذریت الحسین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما، شرکائے مجلس کے تمام ہم و غم کو دور فرما، بانی مجلس سے اس عزاداری کو قبول فرما۔ مولا ہم سب کو توفیق دے کہ جس طرح عالم اسلام اپنے قربانی کے بکروں کا بجٹ رکھتا ہے، ہر عزادار کو اس عزاداری میں اپنی جانب سے امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ہم کو ایک بجٹ مختص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، اے ہم سب کے مولا، اے ہم سب کے رب، ہم میں جو بیمار ہیں، بالخصوص اس دور پرآشوب میں اور اس مسموم زمانے میں آج ہمارے بزرگ زیادہ تر ہواؤں اور تمام چیزوں کا شکار ہو کر بیماریوں کا شکار ہیں، اور دیگر بیمار جتنے بھی ہیں مولا، یہاں وہاں ہسپتال جہاں جہاں بھی ہیں، سب کو مولا شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم کو صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما، دنیا سے قرآن اور اہل بیت کی محبت میں اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، وارث کربلا و کعبہ، وارث غم حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور امام کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔